السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کی خدمت میں جس نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں اس کا نام ہے وائلنٹ کرائم۔ تو چلیے اسی کے ساتھ اس ناول کی شروعات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر لیجیے سبسکرائب، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ شروعات کرتے ہیں۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، لیکن اس کی نظریں کتاب پر ہی جمی ہوئی تھی۔ صفدر بول رہا ہوں۔ عمران کے بولنے سے پہلے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی تو عمران بے احتیاط چونک پڑا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب صفدر یار جنگ بہادر، میں ہاک پائپ بزرگان ہاکسار ہاک دان علی عمران MSc DSc آکسن بول رہا ہوں۔ عمران کی زبان یکلخت رواں ہو گئی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویسے آج آپ کے القابات نئے ہیں، کہاں سے حاصل کیے ہیں آپ نے یہ القابات؟ صفدر نے ہنستے ہوئے کہا، جیسا مقابل آدمی ہو ویسے ہی القابات ہونے چاہیے۔ اب آپ مقابل صفدر یار جنگ بہادر ہو تو تعارف کے لیے ہاکسار ہاکدان ہی ہونا چاہیے، عمران نے جواب دیا تو دوسری طرف سے صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آرٹ کونسل میں کیمرے سے کھینچی گئی تصاویر کی عالمی نمائش گزشتہ ایک ہفتے سے جاری ہے، اور یہ تصاویر اتنی قابل قدر ہیں کہ دیکھنے والوں کا رش روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ میں بھی 2 بار دیکھ کر آیا ہوں۔ میں نے جب اپنے ساتھیوں سے اس کا ذکر کیا تو آج پوری ٹیم نمائش دیکھنے جانا چاہتی ہے، اور یہ بھی طے ہوا کہ آپ کو بھی شرکت کی دعوت دی جائے۔ صفدر نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کمال ہے، تم اور تصویری نمائش، اور اب پاکیزہ سیکرٹ سروس تصویری نمائش دیکھنے جائے گی؟ حیرت ہے، عمران نے کہا۔ کس بات پر آپ کو حیرت ہو رہی ہے؟ ہم انسان نہیں ہیں کیا؟ اور حصے لطیف تو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، صفدر نے کہا۔ اسی بات پر تو مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ قصائی اگر بکریوں کی خوبصورت تصویر دیکھنے کی خواہش شروع کر دے تو پھر وہ کم از کم قصائی کا دھندا نہیں کر سکے گا۔ تمہارا کام مار دھاڑ قتل و غارت ہے، اور تم دیکھنے جا رہے ہو تصویری نمائش۔ میرا خیال ہے کہ اگر تمہاری چیف کو یہ اطلاع مل گئی تو تم سب کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایسی بات نہیں ہے عمران صاحب، مس جولیا نے چیف کو بتا دیا ہے، اور چیف نے الٹا ہم سب کی تعریف کی ہے، صفدر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، پھر تو اسے بھی دعوت دے دیتے کہ وہ اپنی تصویر بھی نمائش کے لیے بھیجوا دے، تاکہ پوری دنیا کے ایجنٹ اور مجرم اسے دیکھنے ہجوم تر ہجوم آنا شروع ہو جائیں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، باتیں وہی ہوں گی، آپ 1 گھنٹے کے بعد آرٹ کونسل پہنچ جائیں، ہم وہاں آپ کا انتظار کریں گے، صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے نمائش کو، اور اس کی خبر مجھے کسی اخبار میں نظر نہیں آئی، کیوں؟ عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی اور آج کا اخبار اٹھا کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ وہ اخبارات کی صرف موٹی موٹی سرخیاں دیکھا کرتا تھا، تفصیل سے پڑھنے کا نہ اس کے پاس وقت ہوتا تھا اور نہ ہی اسے دلچسپی ہوتی تھی، لیکن اب وہ اس کے بارے میں پڑھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اخبار کا آرٹ کلچر والا صفحہ نکالا، اور چند لمحوں بعد اس کی نظریں ایک خبر پر جم گئیں۔ نمائش کے بارے میں واقعی نہ صرف تفصیلی خبر موجود تھی بلکہ فوٹوگراف بھی شائع کیے گئے تھے۔ تصاویر میں نمائش دیکھنے والوں کا خاصا رش نظر آ رہا تھا، البتہ ایک تصویر ایسی بھی شائع کی گئی تھی جس میں نمائش دیکھنے والے سب سے زیادہ دلچسپی لے رہے تھے۔ اس تصویر کا عنوان تھا بے بسی۔ یہ تصویر کسی بڑے ہال کے اندرونی حصے کی تھی جس میں بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے، اور ان سب کے چہروں پر بے بسی اور بے چارگی کا تاثر اس قدر گہرا تھا کہ دیکھنے والے کو بے اختیار جھرجھری سی آ جاتی تھی۔ اخبار کے مطابق یہ تصویر ایک پیشہ ور فوٹوگرافر کاشف نے کھینچی تھی۔ اس نے یہ تصویر ایک عالمی مقابلے کے لیے بھجوائی تھی، اور اس تصویر کو عالمی مقابلے میں دوسرا انعام دیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کاشف یہ انعام حاصل کرتا اسے ہلاک کر دیا گیا تھا، کیونکہ کاشف ایک فلیٹ میں اکیلا رہتا تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھا، اس لیے یہ انعام لینے والا اس کا کوئی وارث بھی نہ جا سکا تھا، اور عالمی مقابلے کے منتظمین نے یہ تصویر اور انعام حکومت پاکستان کی کلچرل وزارت کے حوالے کر دیا تھا، اور اب یہ تصویر حکومت کی ملکیت تھی اور حکومت کی طرف سے اسے ہر بڑی نمائش میں بھجوایا جا رہا تھا۔ اخبار میں یہ تصویر بھی شائع کی گئی تھی۔ عمران نے اس تصویر کو غور سے دیکھا، اور کافی دیر تک دیکھنے کے بعد اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔
یہ واقعی شاہکار تصویر تھی، بے بسی اور بے چارگی کے ایسے تاثرات اور کہیں اسے نظر نہ آئے تھے، چنانچہ اس نے اصل تصویر دیکھنے اور نمائش میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ 1 گھنٹے بعد جب عمران آرٹ کونسل پہنچا تو اس نے سفید سلکی اچکن کا سفید پاجامہ اور سلیم شاہی جوتی پہن رکھی تھی، اور اس لباس میں وہ واقعی مغل دور کا کوئی شہزادہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن چونکہ اب ایسے لباس عام طور پر رواج میں نہیں تھا، اس لیے عورتیں اور مرد مڑ مڑ کر اسے غور سے دیکھ رہے تھے جیسے وہ عجوبہ ہو۔ یہ تم ایسا لباس کیوں پہن کر آیا ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تاکہ عورتیں مڑ مڑ کر مجھے دیکھیں، شاید ان میں کوئی انارکلی بھی ہو، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، وہ پاندان اور تمباکو کی ریشمی تھیلی وہ کہاں ہے؟ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب ساتھی ایک بار پھر کہا لگا کر ہنس پڑے۔ ارے کیا پوچھتے ہو، اب پاندان کا زمانہ نہیں، سائنس کا زمانہ ہے، اور تمباکو اب ریشمی تھیلی سے نکل کر سگریٹ کی ڈبیا میں قید ہو چکا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ عمران صاحب، آپ اس لباس میں واقعی بے حد وجیحہ نظر آ رہے ہیں، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ صالحہ، خاتون کو کسی مرد کی انداز کی تعریف کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ چھوٹی بہن تو بڑے بھائی کی تعریف کر سکتی ہے یا نہیں؟ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا کا ستا ہوا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ آئیے پہلی نمائش دیکھ لیں، پھر عمران صاحب سے کسی بڑے ہوٹل میں دعوت کھائیں گے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیا مطلب؟ یہ تو غلط ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نے مجھے باقاعدہ ٹریپ کیا ہے، عمران نے دعوت کا سن کر بے اختیار اچھلتے ہوئے کہا۔ ٹریپ نہیں، آپ کے اس خوبصورت لباس کی وجہ سے آپ کو دعوت کھلانا ہوگی، صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے اس لباس پر نہ جانا، اندر پھٹی پرانی بنیان ہے، کہو تو اچکن اتار کر دکھا دوں، عمران نے جلدی سے اچکن کے بٹنوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ بس ہمیں یقین آ گیا ہے، بہرحال دعوت تو آپ کو کھلانا ہوگی، صفدر نے کہا، اور پھر جب سب نے صفدر کی بات کی تائید کی تو عمران کا چہرہ بے اختیار لٹک گیا، جیسے کوئی بھاری وجود اس کے سر پر آ پڑا ہو۔ اس وقت آپ کے چہرے پر جو بے چارگی اور بے بسی ہے، آپ کی تصویر اگر اس نمائش میں لگا دی جائے تو اسے پہلا انعام ملے گا، صدیقی نے کہا تو ایک بار پھر سب بے اختیار ہنس پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ہال میں داخل ہوئے اور وہاں موجود دوسرے لوگوں کے ساتھ تصاویر دیکھنے لگے۔ یہ سب واقعی بہترین تصاویر تھیں، اور تصاویر بنانے والوں نے واقعی تکنیک اور جمالیات کا اس انداز میں استعمال کیا تھا کہ کسی بھی تصویر سے نظریں نہ ہٹتی تھی۔ اور پھر عمران اس تصویر کے سامنے پہنچ گیا جس کا عنوان بے بسی تھا اور جسے اخبار میں بھی شائع کیا گیا تھا۔ عمران غور سے اس تصویر کو دیکھتا رہا، وہ ایک چہرے کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمران صاحب، آپ یہاں رک گئے، آئیے، ابھی تو اور بہت سی تصاویر باقی ہیں، نعمانی نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم جاؤ، میں بس ابھی آ رہا ہوں، عمران نے کہا تو نعمانی آگے بڑھ گیا۔ باقی ساتھی پہلے ہی آگے جا چکے تھے۔ عمران کافی دیر تک تصویر کو دیکھتا رہا اور پھر وہ مڑ کر مزید تصاویر دیکھنے کی بجائے ایک طرف بنے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا جہاں نمائش کے انتظامات کرنے والوں کا رش تھا۔ یس سر، ایک آدمی نے عمران کے کاؤنٹر پر رکتے ہی کہا۔ بے بسی کے عنوان سے جو تصویر لی گئی ہے اور جس کا فوٹوگراف کاشف ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کاشف صاحب کا قتل کب ہوا اور کہاں ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ سر، قطعی طور پر تو میں نہیں بتا سکتا، البتہ 2 سال پہلے تقریباً اسی ماہ میں ان کا دارالحکومت میں قتل ہوا تھا۔ وہ موٹر سائیکل پر ایک اخبار کے آفس جا رہے تھے کہ سفید رنگ کی کار سے ان پر فائرنگ کی گئی، وہ موقع پر ہی جام بحق ہو گئے۔ اس دور کے اخبارات میں اس وقت کا بہت ذکر ہوا تھا۔ اس آدمی نے جواب دیا۔ کیا ان کے قاتلوں کا کچھ پتہ چل سکا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، پولیس نے بڑے دعوے کیے ضرور، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکل سکا اور آہستہ آہستہ معاملہ وقت کی دھول میں دب گیا، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ان کے کچھ عزیز یا ان کے وارث کوئی سامنے آیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں جناب، وہ غیر شادی شدہ تھے، فلیٹ میں اکیلے رہتے تھے، فری لانسر فوٹوگرافر تھے، کسی دیہاتی علاقے سے آئے تھے، بس اتنا معلوم ہو سکا تھا، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، شکریہ، عمران نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا۔ عمران صاحب، اچانک اسے صفدر کی آواز سنائی دی تو عمران مڑ گیا۔ آپ نے پوری نمائش نہیں دیکھی اور جا رہے ہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو تم یہاں میری نگرانی کے لیے کھڑے تھے؟
عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ سب کو یقین تھا کہ آپ ایک تصویر کے سامنے اس لیے رک گئے ہیں کہ آپ خاموشی سے نکل سکیں، دعوت تو آپ کو بہرحال کھلانی ہے۔ صفدر نے کہا کون سے ہوٹل جانا ہے یہ خیال رکھنا کہ میں نے جو لباس پہن رکھا ہے وہ اس ہوٹل میں ممنوع نہ ہو اور میں باہر کھڑا نہ رہ جاؤں اور تم سب اندر۔ عمران نے کہا ایسی بات نہیں ہے، آپ کا لباس کسی ہوٹل میں بھی قابل اعتراض نہیں ہے، ویسے گرینڈ ہوٹل کا کھانا سب سے اچھا ہے۔ صفدر نے کہا اوکے تم لوگ وہاں پہنچ جاؤ، میں نیشنل لائبریری جا رہا ہوں، وہاں سے 1 گھنٹے بعد گرینڈ ہوٹل پہنچ جاؤں گا۔ عمران نے کہا تو صفدر کے چہرے پر حیرت کے شدید تاثرات ابھر آئے۔ نیشنل لائبریری؟ مگر کیوں؟ صفدر نے حیران ہو کر پوچھا۔ واپس آ کر وہیں ہوٹل میں بتاؤں گا، عمران نے کہا اور پھر 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار نیشنل لائبریری کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ تصویر کو دیکھ کر جو کچھ اس کے ذہن میں آیا تھا وہ اس بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ سب سے پہلے فوٹوگرافر کاشف کو ہلاک کرنے والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ نیشنل لائبریری پہنچ کر عمران نے اخبارات سیکشن کا رخ کیا اور وہاں بیٹھ کر اس نے سٹینڈ میں لگے ہوئے اخبارات میں سے 2 سال پہلے کے 1 ماہ کے اخبارات اٹھائے اور انہیں میز پر رکھ کر ان سب کا اچھے سے مطالعہ شروع کر دیا، لیکن تقریباً 1 گھنٹے کی چیکنگ کے باوجود ایسی کوئی خبر اسے کسی بھی اخبار میں نظر نہ آئی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ اس سے گزشتہ ماہ کے اخبارات دیکھے یا آئندہ ماہ کے کہ اتنے میں ایک آدمی اس کی میز کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ شاید فارغ ہو چکے ہیں، میں انہیں واپس ریک میں رکھ دیتا ہوں، اس آدمی نے مہذبانہ لہجے میں کہا۔ اور نہیں آپ تکلیف نہ کریں، میں خود رکھ دوں گا، عمران نے کہا۔ جناب میں اس سیکشن میں ملازم ہوں، میرا نام اختر عباس ہے اور یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے کہ میں ان اخبارات کو واپس سٹینڈ میں رکھ دوں، اور اگر آپ کچھ مزید پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں، میں لا دوں گا، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ 8 سے 2 سال قبل ایک فری لانسر فوٹوگرافر کو برسر عام ہلاک کر دیا گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تقریباً اسی ماہ یہ واردات ہوئی تھی، لیکن میں نے اس ماہ کے اخبارات دیکھ لیے ہیں، ان میں تو اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ عمران نے کہا آپ شاید فوٹوگرافر کاشف کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اختر عباس نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ او ہاں، آپ کو یاد ہے ان کے بارے میں کچھ؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، مجھے اس لیے یاد ہے کہ میں ان دنوں یہاں نیا آیا تھا اور یہاں اخبارات پڑھنے جو لوگ آتے تھے ان کا موضوع یہی قتل ہوتا تھا۔ ویسے وہ گزشتہ ماہ تھا، یہ ماہ نہ تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اختر عباس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر پچھلے ماہ کے اخبارات مجھے لا دیں، عمران نے کہا۔ آپ کو اتنے عرصے بعد یہ قتل کیسے یاد آ گیا جناب؟ کوئی خاص بات؟ اختر عباس نے اخبارات اٹھاتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کی بنائی ہوئی تصویر نمائش میں دیکھی ہے، وہ مجھے بے حد پسند آئی ہے، میں ان کے سابقہ حالات جاننا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں لا دیتا ہوں اخبارات، اختر عباس نے کہا اور میز پر موجود اخبارات کی فائلیں اٹھا کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مزید اخبارات کی فائلیں تھیں۔ اس نے فائلیں عمران کے سامنے رکھ دیں اور واپس چلا گیا تو عمران نے اخبارات کو چیک کرنا شروع کر دیا۔ پھر اسے 2 اخبار مل گئے جس میں کاشف کی ہلاکت کی خبر موجود تھی۔ عمران نے وہ خبر تفصیل سے پڑھی اور وہ جو بات جاننا چاہتا تھا وہ اسے معلوم ہو گئی کہ کاشف پر حملہ دارالحکومت کی تھانہ رسالہ والا کی حدود میں ہوا تھا اور اس کی تفتیش بھی تھانہ رسالے والا ہی کر رہا تھا۔ عمران نے اخبار کی تاریخ دیکھی اور پھر اس سے آگے کے اخبارات اس نے دیکھنا شروع کر دیے۔ ایک اخبار میں کاشف کی تصویر بھی چھپی تھی، وہ دبلا پتلا نوجوان آدمی تھا اور چہرے مہرے کے انداز سے کسی دیہات کا رہنے والا ہی لگتا تھا۔ عمران نے اخبار کو طے کر کے رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مل گئی خبر جناب، اختر عباس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں، بے حد شکریہ، عمران نے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ لائبریری سے باہر آ گیا۔ اس نے خالی کونے میں پہنچ کر جیب سے ٹرانسمیٹر نکالا اور اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو علی عمران کالنگ اوور، عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، ٹائیگر بول رہا ہوں، اوور۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ تم اس وقت کہاں موجود ہو، اوور؟ عمران نے پوچھا۔ باس، پریفنٹ کلب میں، اوور، ٹائیگر نے کہا۔ تم نیشنل لائبریری آ جاؤ، میں وہاں موجود ہوں، تم سے ضروری بات کرنی ہے، اوور اینڈ آل، عمران نے کہا اور پھر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے جیب میں رکھا اور پارکنگ میں موجود اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ کریسنٹ کلب یہاں سے زیادہ دور نہ تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ ٹائیگر جلد ہی یہاں پہنچ جائے گا، اور پھر واقعی 20 گھنٹے بعد ٹائیگر کی کار پارکنگ میں داخل ہوئی اور ایک خالی جگہ پر رک گئی۔ چند لمحوں بعد ٹائیگر کار سے اترا اور عمران کی طرف بڑھنے لگا جو اپنی کار کے قریب موجود تھا۔
اس نے عمران کو سلام کیا۔ اس کی نظروں میں عمران کا لباس دیکھ کر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ ٹائیگر، آج سے 2 سال قبل ایک قتل کے مجرموں کو تلاش کرنا ہے، عمران نے کہا تو ٹائیگر بے اختیار چونک پڑا۔ 2 سال قبل کے مجرموں کو؟ فرمائیں، ٹائیگر نے کہا تو عمران اسے کاشف فوٹوگرافر اور اس کی تصویر اور اس کے قتل کے بارے میں ساری تفصیل بتا دی، اور ساتھ ہی تھانے کا نام اور تاریخ قتل بھی بتا دی جو اس نے لائبریری میں اخبارات میں دیکھ کر معلوم کی تھی۔ باس، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، میں نے اس تصویر میں جو دیکھا ہے اس سے میرے ذہن میں چند خدشات ابھرے ہیں۔ اس تصویر میں جتنے بھی لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے وہ سب اپنے لباس اور انداز سے اچھے اور امیر گھرانوں کے افراد لگتے تھے۔ ان میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، لیکن عورتیں نہیں تھیں۔ شاید انہیں علیحدہ کسی حال میں رکھا گیا تھا۔ بہرحال میرے ذہن میں انہیں دیکھ کر خدشہ ابھرا کہ مجرموں کے کسی بڑے گروہ نے انہیں شاید تاوان کے لیے اغوا کیا ہوگا، اور کاشف کسی طرح وہاں پہنچ گیا اور تصویر بنا کر واپس بھی آ گیا، لیکن اس مجرم گروہ کو بہرحال اس کا علم ہو گیا تو انہوں نے اسے ہلاک کر دیا۔ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر یہ گروہ اب بھی موجود ہوگا۔ ہمارے ملک میں اغوا برائے تاوان کی وارداتیں تیزی سے پھیلتی جا رہی ہیں۔ پولیس اور انٹیلیجنس اس انداز میں کام نہیں کر پا رہی کہ ان مجرموں کا حتمی طور پر قلم کما ہو سکے۔ اگر ہمیں اس کا سراغ لگ جائے تو 4 سٹار جیسے مجرموں کا یقینی طور پر قلہ کما کر سکتے ہیں، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، میں آج سے کام شروع کر دیتا ہوں، ٹائیگر نے کہا، لیکن سنو، تم نے بھی پولیس کی طرح سستی سے کام نہیں لینا۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر رزلٹ چاہیے، اور وہ بھی مثبت، عمران نے کہا۔ یس باس، انشاءاللہ 1 ہفتے سے پہلے ایسا ہو جائے گا، ٹائیگر نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اوکے، لیکن احتیاط سے کام کرنا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کاشف کی طرح کسی چوک پر ہلاک کر دیے جاؤ، عمران نے کہا اور کار کی طرف مڑ گیا۔ ٹائیگر اسے سلام کر کے واپس اپنی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پاکیزہ دارالحکومت کے پوش علاقے کراس کالونی کی ایک عظیم عالیشان کوٹھی کے اندر ایک آفس کے انداز میں سجائے گئے کمرے میں میز کے پیچھے اونچی پوشت کی ریوالونگ چیئر پر ایک بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی مونچھیں قدیم دور کے افراد کی طرح خاصی بڑی بڑی تھیں، اور ان مونچھوں کی وجہ سے اس آدمی کا چہرہ خاصا باروب نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر سختی کا تاثر بھی نمایاں طور پر موجود تھا۔ وہ سامنے رکھی ہوئی ایک فائل پڑھنے میں مصروف تھا۔ فائل میں 4 صفحات تھے، اور یہ آدمی آخری صفحہ پڑھ رہا تھا۔ پھر اس نے فائل بند کر کے ایک طرف اس انداز میں پھینک دی جیسے وہ کوئی فضول سی چیز ہو۔ 2 کروڑ روپے، صرف 2 کروڑ روپے! ایک وہ بھی وقت تھا جب میں 20-25 کروڑ روپے ایک مہینے میں اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اب باہر کیا ہو گیا ہے؟ اس آدمی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ مولا داد بول رہا ہوں، رابطہ ہوتے ہی ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں، اس آدمی نے بڑے باروب لہجے میں کہا۔ اور سیٹھ آپ حکم فرمائیے، دوسری طرف سے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ اس مہینے صرف 2 کروڑ روپے تاوان اکٹھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اتنا کم کیوں ہوا ہے؟ وجہ؟ سیٹھ ہاشم نے تیز لہجے میں کہا۔ سر، دارالحکومت میں ایک DSP تعینات ہوا ہے جس کا نام رانا فاروق ہے۔ اس کی تعیناتی تاوان والے خصوصی سیل میں کی گئی ہے۔ وہ غیر ملک سے اس سلسلے میں خصوصی تربیت لے کر آیا ہے۔ اس نے آتے ہی یہاں ہمارے 2 گروپ گرفتار کر لیے۔ اس کی وجہ سے ہمیں تاوان کے 4 بڑے کیس چھوڑنے پڑے، ورنہ ہمارا پورا نیٹ ورک سامنے آ سکتا تھا۔ وہ انتہائی تیز ذہین اور تربیت یافتہ ہے۔ وہ فون اور سیل فون سے ٹریکنگ کرنے کا بھی ماہر ہے جناب۔ کسی بھی سم سے کال کرو، وہ فوراً ٹریکنگ کر کے اس پارٹ پر پہنچ جاتا ہے، اس لیے یہ مہینہ بڑا مندا گیا ہے جناب، مولا داد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، وہ اتنا کچھ کر کے ابھی تک زندہ ہے، کیوں؟ سیٹھ ہاشم نے پوچھا۔ سر، وہ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ کا بیٹا ہے۔ اس کی ہلاکت سے پورے ملک کی پولیس میں بھونچال آ جائے گا، اور پھر مجبوراً ہمیں کم از کم 2-3 ماہ تک یہ کام چھوڑنا پڑے گا، مولا داد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اگر کام اس طرح ہوتا رہا تو تب بھی ہمیں کام چھوڑنا پڑے گا۔ میں آپ سپر چیف کو کیا جواب دوں گا؟ اتنے بڑے سیٹ اپ کے اخراجات اور آمدن صرف 2 کروڑ روپے! بولو، کیا جواب دوں گا؟ سیٹھ ہاشم نے کہا۔ پھر جیسے آپ حکم دیں جناب، ہم تو حکم کے غلام ہیں جناب، مولا داد نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس DSP کو فوری طور پر ہلاک کرا دو اور 1 ماہ تک دھندا بند کر دو، لیکن اگر اس کے بعد بھی خطرہ ہو تو بزنس کو چھوٹے پیمانے پر لے آؤ تاکہ کم از کم اخراجات تو پورے ہوتے رہیں، سیٹھ ہاشم نے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کا حکم، مولا داد نے جواب دیا۔ تو سیٹھ ہاشم نے ریسیور رکھ دیا۔
ایک آدمی کی وجہ سے اتنا بڑا سیٹ اپ بیکار ہوتا جا رہا ہے، حیرت ہے، سیٹھ ہاشم نے کہا، اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو سیٹھ ہاشم نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سیٹھ ہاشم نے کہا، سپر چیف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی تو سیٹھ ہاشم بے اختیار اچھل پڑا۔ یس سر، سیٹھ ہاشم بول رہا ہوں، سیٹھ ہاشم نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس ماہ بہت کم رقم کمائی گئی ہے، کیوں؟ سپر چیف نے کارڈ کھانے والے لہجے میں کہا تو سیٹھ ہاشم نے مولادات کی طرف سے دیا ہوا جواب دہرا دیا۔ پھر تم نے کیا احکامات دیے اس بارے میں؟ سپر چیف نے کہا، میں نے اسی قتل کا حکم دے دیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ 1 ماہ کے لیے دھندا روک دو، اس کے بعد بھی اگر خطرہ ہو تو پھر چھوٹے پیمانے پر کام کیا جائے تاکہ اخراجات تو پورے ہوتے رہیں۔ سیٹھ ہاشم نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم اپنے آدمیوں کو فوراً اس کام سے روک دو۔ پولیس کا آدمی قتل ہو جائے تو پولیس پاتال سے بھی قاتلوں کو ڈھونڈ نکالتی ہے، اور اگر پولیس ہمارے مین نیٹ ورک تک پہنچ گئی تو ہمارا بزنس تباہ ہو جائے گا، سپر چیف نے کہا۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے جناب؟ اگر اس ڈی ایس پی کو ہلاک نہ کیا گیا تو ہمارا بزنس ویسے ہی سکڑتے سکڑتے تباہ ہو جائے گا، سیٹھ ہاشم نے کہا۔